آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ ایک دن یسوع نے 12 کو پاس بلایا اور ان کو دو دو کر کے بھیجنا شروع کیا، اور انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور انہیں حکم دیا کہ راستے کے لیے سوا لاٹھی کے کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ تھیلی، نہ اپنے کمر بند میں پیسہ، مگر چپلیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور ان سے کہا، جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو وہیں رہو، جب تک کہ تم وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جس جگہ لوگ تمہیں قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں، وہاں سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ اور وہ روانہ ہو کر منادی کرنے لگے کہ توبہ کرو، اور بہت سی بدروحوں کو نکالنے اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر شفا دینے لگے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ آج ہم 15ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتوں کا موضوع جو ہے تبلیغ ہے، منادی، ایونجلائزیشن۔ پچھلے اتوار ہم نے انبیاء پر غور کیا تھا کہ خدا اپنی قوم کے لیے مختلف اوقات کے اندر اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ 4 بڑے انبیاء کا نام بتایا تھا، اور پھر نبی کی 3 صفات بتائی تھیں کہ نبی جو ہے وہ خدا کا پیغام رساں ہوتا ہے، دوسرے وہ لوگوں کو ایمان میں مضبوط کرتا ہے، اور تیسرے لوگوں کو گناہوں سے توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ آج پھر ہم نے پہلی تلاوت آموس نبی کی کتاب میں سے سنی ہے۔ پچھلے اتوار بڑے نبیوں میں سے ایک نبی تھا، اور آج کے اتوار چھوٹے انبیاء میں سے ایک یعنی آموس نبی کی کتاب، اس کے صحیفے میں سے آپ نے یہ خوبصورت تلاوت سنی ہے۔ آموس جو ہے سوشل جسٹس کا پیغمبر ہے۔ اس نے انصاف کی بات کی ہے، حق کی بات کی ہے، سچائی کی بات کی ہے، اور یہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے یہ مشہور نبی ہے کہ وہ حق کی بات کرتا ہے، سچائی کی بات کرتا ہے، سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ تو جب آپ سچائی کا ساتھ دیں گے، حق کی بات کریں گے، تو لوگ آپ کو ناپسند کریں گے، آپ کو رد کریں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ سے اختلاف رائے رکھیں گے۔ یہ اس دور میں بھی تھا، آج کے دور میں بھی یہی بات ہے کہ سچے انسان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ اسے ہمیشہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ وہ حق اور سچ کی بات نہ کرنے پائے۔ آموس ایک بڑا ہی خوبصورت نبی ہے۔ اس تلاوت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر میں جانا پڑے گا تاکہ ہم
اس تلاوت کو اور آج کی پاک انجیل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ جب سلیمان بادشاہ وفات پاتا ہے تو اس کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ 2 قبیلے اور دوسری طرف 10 قبیلے۔ جو 2 قبیلے ہیں ان کا دارالخلافہ یروشلم ہے، اور جو 10 قبیلے ہیں ان کا دارالخلافہ سامریہ۔ تو ان دونوں سلطنتوں میں ایک سرد جنگ ہمیشہ جاری رہی۔ پھر 10 قبیلوں والی سلطنت نے یہ سوچا کہ اگر ہم اسی طرح ایک دوسرے کے مخالف رہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے، تو ایک دن ایسا نہ ہو کہ ہم اس سلطنت کے اندر ضم ہو جائیں۔ انہوں نے ایک عبادت گاہ بنائی، بیت ایل۔ بیت ایل کا مطلب ہے خدا کا گھر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم وعدہ کی سرزمین پر پہنچنے سے پہلے دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یعقوب عیسو کے خوف سے فرار حاصل کرتا ہے اور پھر واپس آتے وقت اسی جگہ پر عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ تو یہ جگہ بنی اسرائیل کے لیے بہت اہم تھی، اور اس سے پہلے یروشلم کا جو دارالخلافہ تھا، اس میں مذہبی سرگرمیاں جو ہیں وہ ہمیشہ سے جاری و ساری رہیں، اور بیت ال کے ارد گرد کاہن جو ہیں وہ شاہی خرچہ پر رہتے تھے، کام کرتے تھے، اور آموس جو ہے وہ جنوبی سلطنت سے شمالی سلطنت میں جاتا ہے، اور وہاں پر اس کا ایک کاہن کے ساتھ تکرار ہوتا ہے۔ اس وقت امسیہ نے آموس سے کہا کہ اے غیبین روانہ ہو، یہودا کی سرزمین کو بھاگ جا، وہیں اپنی روٹی کھا اور وہی نبوت کر، پر بیت ایل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور سلطنت کا معبد ہے۔ اس پر آموس نے جواب میں امسیہ سے کہا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی زاد، میں تو غلہ بان ہوں اور گولروں کا پالنے والا، پر خداوند نے مجھے غلے کے پیچھے سے لیا، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ جا اور میری امت اسرائیل کے لیے نبوت کر۔ یہ بڑا سخت جواب تھا اس کاہن کو۔ تو تمام مذہبی لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف تھے، اس کی نبوت کے خلاف تھے، اس کی سوچ کے خلاف تھے، اس کی فکر کے خلاف تھے، اس کی پرسنالٹی کے خلاف تھے، اور وہ اسے رد کرتے ہیں، کیونکہ یہ حق کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک نچلے طبقے سے خدا نے اسے چنا، ایک گڈریا ہوتے ہوئے خدا نے اسے نبوت کے عہدے پر فائز کیا۔ تو وہ غربت کی ساری باتوں کو جانتا ہے کہ غرباء کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یتیموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مسکینوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بیواؤں کے ساتھ کیسا ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس طبقے میں سے ہے، ان دکھوں کو بڑی گہرائی کے ساتھ جانتا ہے، اس زندگی کو بہتر طور پر جانتا ہے، تو اس لیے وہ امراء کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ یہ آواز اس کی اپنی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ
خدا کی طرف سے ہے، اور خدا نے اس کی ڈیوٹی لگائی، خدا نے اسے ان لوگوں کے درمیان بھیجا کہ وہ انصاف کریں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہر طرف اسی طرح کا ماحول ہے۔ جو بڑے مگرمچھ ہیں وہ دوسروں کو نگل رہے ہیں، دوسروں کی پرواہ نہیں کر رہے، غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے۔ غریب، پچھلے اتوار بھی میں نے کہا تھا کہ خودکشیوں پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں۔ عام انسان کی زندگی کٹھن سے کٹھن ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سارے حالات جو ہیں وہ نازک سے نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی کا گزارنا، زندگی میں آگے بڑھنا ایک بہت مشکل کام ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی ہمیں آموس جیسے نبی کی ضرورت ہے جو برملا بات کر سکے، آواز اٹھا سکے، اور ان لوگوں کو جو غربا پر ظلم کرتے ہیں ان کو بتا سکے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آج ایک بہت خوف اور گھٹن کی بات ہے، ہم سب ایک خوف کے اندر، ایک گھٹن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن آواز بلند نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس نے بھی آواز بلند کی اس کے ساتھ بھی بے انصافی ہونی ہے، اس پر بھی ظلم ہونا ہے۔ تو پھر ہر شخص خاموشی کی زندگی بسر کر رہا ہے، سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری زبان پر کچھ نہیں آتا۔ آج آموس جیسے انسان کی ضرورت ہے، آج اس قوت کی ضرورت ہے جسے خدا بے باکی عطا فرمائے، بولڈنس عطا فرمائے، تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع المسیح پچھلے اتوار اپنے وطن میں رد کیا جاتا ہے، اور آج وہ اپنے شاگردوں کو پال پوس کر، تربیت دے کر، ان کے ساتھ زندگی گزار کر ایک خوبصورت لاہ عمل دیتا ہے۔ رسالتی کام کے لیے ان کو رسالتی ہدایات دیتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے میری بادشاہی کی منادی کرنی ہے۔ جب میں نے باپ کے پاس چلے جانا ہے تو ان کے لیے یہ تیاری ہو رہی ہے، ان کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس سارے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جب خداوند یسوع المسیح خود رد کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تمہیں قبول نہ کرے تو شہر کے باہر آ کر اپنے پاؤں کو گرد کو جھاڑ دینا، تاکہ وہ گرد جو ہے ان کے لیے گواہ رہے۔ یسوع کے لاہ عمل کے پیچھے 3 مقاصد تھے۔ جب شاگردوں کو یہ ہدایات دی ہیں، ان کو بلایا، ان کو 2 کر کے بھیجنا شروع کیا، اور انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور انہیں حکم دیا کہ راستے کے لیے سوا لاٹھی کے کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ تھیلی، نہ اپنے کمر بند میں پیسہ، مگر چپلیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور ان سے کہا جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو وہیں رہو جب تک تم وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جس جگہ لوگ تمہیں قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں، وہاں سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو کہ ان پر گواہی ہو۔ اور وہ روانہ ہو کر منادی کرنے لگے کہ توبہ کرو اور بہت سی بدروحوں کو نکال لیں، اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر شفا دینے لگے۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو منادی کے لیے ہیں، جو پاسبانی کام کے لیے ہیں۔ تو یسوع کے اس لاہ عمل کے پیچھے 3 مقاصد تھے۔ نمبر 1،
کہ وہ اعلان کریں کہ خدا کی بادشاہی ان کے درمیان آ چکی ہے۔ یہ پہلا مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ مسیحا آ چکا ہے، وہ آپ کے درمیان ہے، اس کی بادشاہی قائم ہو رہی ہے اور اس کی بادشاہی میں آپ نے داخل ہونا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ان شاگردوں کا یہی تھا کہ یسوع المسیح کی بادشاہی کا اعلان کیا جائے، تبلیغ کی جائے، منادی کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں تک اس خبر کو، اس خوبصورت بات کو کہ خدا نے آپ کے نجات کے لیے جو بندوبست کیا ہے وہ آپ کے درمیان موجود ہے۔ دوسرا نمبر، اور تمام لوگ اسے پانے کے لیے اس کے پاس آ جائیں، گناہ کو ترک کریں اور خدا کی پیار بھری پاک پناہ میں آ جائیں۔ دوسری بات کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے اور اس بادشاہی کا جو محور اور مرکز ہے وہ یسوع المسیح ہے، جو آپ کے درمیان ہے، جو آپ کو سکھا رہا ہے، جو آپ کو تعلیم دے رہا ہے، اور اس کے پاس آنا، اس پر ایمان لانا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے چھوڑنا، گناہ آلود زندگی کو ترک کر دینا اور پھر اس کی پیار بھری پاک پناہ میں آنا، کہ سب کچھ اس کے حوالے کر دینا، اپنی زندگیاں، اپنی خاندان، اپنا مال و متاع، سب کچھ اس کے ہاتھوں میں دے دینا۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا خداوند یسوع المسیح کے لاہ عمل کا مقصد۔ تیسرا نمبر، اس دوران وہ انسانی ذرائع یعنی قوت، دولت اور دنیاوی اشیاء پر انحصار نہ کریں۔ دولت، قوت اور دنیاوی خواہشات، جو آج کے دور میں بھی یہی باتیں ہیں اور اس دور میں بھی یہی باتیں تھیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت ہو، میرے پاس قوت ہو، میرے پاس طاقت ہو اور میرے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو، اور یہی وہ باتیں ہیں جن کے لیے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جن کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، جن کے لیے ہم ہر جائز اور ناجائز کام کرتے ہیں، ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں سے ہی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہ چیزیں ملیں گی، یہ چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن پہلے خدا کی بادشاہی کی بات کرنی ہے۔ پہلے ڈھونڈو تم خدا کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ لیکن اگر ہم صرف اور صرف ان باتوں پر اپنا انحصار کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں خداوند نہیں ہے، خدا کی باتیں نہیں ہیں، خدا کا کلام نہیں ہے، خدا سے محبت نہیں ہے، خدا سے وفاداری نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہی چیزیں ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جا سکتی ہیں، یہی چیزیں ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں۔ تو یہ 3 پوائنٹ تھے جو خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے ان ساری باتوں پر عمل کرنا ہے اور ان 3 مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ شاگردوں کے لیے رسالتی ہدایات تمام دنیا کے مبشران انجیل کے لیے ایک کامل، پرکشش اور قابل تقلید پاسبانی ڈھانچہ ہے۔ یہ صرف شاگردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے جو تبلیغ کرتے ہیں، جو منادی کرتے ہیں، اس انجیل کو ضرور پڑھیں کہ آج ہماری زندگیاں ان باتوں پر پوری اتر رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو
منادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو رسالتی کام کر رہا ہے، جو خداوند کی خدمت کر رہا ہے، کیا وہ اس انجیل کے مطابق، آج کی پاک انجیل کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے؟ اگر اس کی زندگی میں آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے تو وہ خدا سے بہت دور ہے۔ اس کی منادی، اس کا کام، اس کا پیغام، اس کی فکر، اس کی سوچ اثر نہیں رکھ سکتی، وہ بے اثر ہوگی اس کی منادی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے تمام مبشران انجیل کے لیے ایک کامل، پرکشش اور قابل تقلید پاسبانی ڈھانچہ ہے، جو انسانوں کی زندگی کو محبت کے ایک نئے انقلاب دے کر تبدیلی کا سرچشمہ بن سکتا ہے۔ اگر ہماری خدمت صحیح ہے، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی ہدایات کو فالو کرتے ہیں، اگر ہم آج کی پاک انجیل کے مطابق چلتے ہیں، تو ہم محبت کا ایک بہت بڑا انقلاب دنیا میں لا سکتے ہیں، بہت بڑا انقلاب۔ وہ 12 لوگ جو تھے انہوں نے پوری دنیا کو ہلا دیا، اس لیے کہ وہ یسوع کی باتوں کو مانتے تھے، جو ہدایات دی گئی انہی پر اکتفا کرتے تھے، انہی کو فالو کر رہے تھے۔ آج پاسبانی خدمات جو ہیں وہ کسی اور طرف جا رہی ہیں، کسی اور نظریے کے تحت کام ہو رہا ہے، جو انسانوں کی زندگی کو محبت کا ایک نیا انقلاب دے کر تبدیلی کا سرچشمہ بن سکتا ہے۔ مبشران انجیل کو خدا چنتا ہے، یہ ایک خاص بلاہٹ ہے، پاک خدمت کی بلاہٹ، اس کو خدا چنتا ہے۔ جب بھی آرڈینیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد بشپ صاحب بھی اپنے وعظ میں بتاتے ہیں، اور پہلی شکر گزاری کی پاک ماس کی قربانی میں بھی اس بات پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ جو شخص چنا گیا ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کسی قابلیت کے تحت نہیں چنا گیا، بلکہ یہ خدا کا تحفہ ہے جو فری میں ملا ہے، یہ خدا کا بلاوا ہے، یہ خدا کی پاک مرضی ہے کہ وہ اس انسان کو اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ اموس ایک بھیڑ بکریاں چارنے والا ہے، چرواہا ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، لیکن خدا نے اسے بلایا ہے، اور خدا قوت اور طاقت دیتا ہے، خدا حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنی خدمت کے لیے اپنے لوگوں کو چنتا ہے، اس میں انسان کی کوئی خوبی شامل نہیں ہوتی۔ اور کاہن جب پہلی پاک ماس کرتا ہے تو اوپننگ پریئر بھی یہی ہوتی ہے کہ اے خدا، مجھ میں کوئی ذاتی صفت نہیں ہے، لیکن تو نے مجھے چنا ہے، تیرا شکر کرتا ہوں، مجھے اپنی حکمت اور دانائی عطا کرنا تاکہ میں تیرے اس کام کو تیری خواہشات کے مطابق اور تیری تعلیمات کے مطابق ادا کر سکوں۔ مبشران انجیل کو خدا چنتا ہے۔ خدا نے آموس کو چنا جو ایک چرواہا تھا اور پڑھنے لکھنے سے قطعی طور پر ناواقف تھا، قطعی طور پر۔ اس نے رسولوں کو چنا جو ماہی گیر تھے، تعلیم سے نابلد تھے۔ اس نے ایسے لوگوں کو چنا جو نہ تو امیر تھے اور نہ ہی تعلیم یافتہ تھے۔ اس سے وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ خدا یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس کی قوت، حکمت اور دانائی انسانی فہم کی محتاج نہیں ہے، انسانی فہم کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کو بھی اپنی حکمت عطا کر سکتا ہے۔ جس طرح آج
وہ اپنے شاگردوں کو جب بھیج رہا ہے دو دو کر کے، تو انہیں اپنا اختیار دیتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو شفا بخشنی ہے، بدروحوں کو نکالنا ہے۔ تو یہ یسوع کا اختیار ہے، وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ جس کو وہ چنتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو قوت دیتا ہے، اس کو حکمت دیتا ہے، اس کو دانائی دیتا ہے، اور اس کو اپنی پاک مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ جتنی مرضی مخالفت ہو، آموس کے خلاف سارا مذہبی لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے خلاف تھے، لیکن آموس کے ساتھ خدا تھا، اور جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اسے کسی مخالفت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس کی قوت، حکمت اور دانائی انسانی فہم کی محتاج نہیں، اور وہ لوگ جو انسانوں کی نظر میں کوئی مقام نہ رکھتے ہوں، خدا کا کام خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ وہ خدا کا کام خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ جن کو معاشرے نے رد کیا ہو، ہم سمجھے ایک ہی شخص، اس کی کیا ویلیو ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو پچھلے اتوار اسی وجہ سے انہوں نے رد کیا، اے بڑائی اے ساڈے چوں تے نبی مسیح ہون دا دعویٰ کر رہے۔ تو خدا انہی لوگوں کو چنتا ہے جو معاشرے سے رد کیے ہوتے ہیں، جو کم تر ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، جو بے سہارا ہوتے ہیں، جو بے بس ہوتے ہیں، جو بے آواز ہوتے ہیں۔ خدا ان کی آواز بن جاتا ہے، ان کو قوت اور طاقت دے دیتا ہے، ان کو حکمت اور دانائی عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے کام ہے، یہ وہ کرنے والا ہے جس کا نہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ ہم محدود عقل رکھتے ہیں، محدود دانائی رکھتے ہیں، چاہے ہم جتنا مرضی پڑھے لکھے ہوں، لیکن اس کی حکمت کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ اس کے بھید ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، یہ اس کے کام ہیں۔ اور ہم نے دنیا میں لوگوں کو دیکھا، بے شمار مثالیں آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص بہت اوپر تھا اور چند سالوں میں وہ بالکل نیچے آ گیا، اس کا گراف نیچے آ گیا۔ تو یہ خدا کے کام ہے۔ تو خدا ان لوگوں کو چنتا ہے جو معاشرے کی نظر میں کم تر ہوتے ہیں، اور وہی خدا کا کام خوش اسلوبی سے کر سکتے، کیونکہ وہ پھولتے نہیں ہیں، وہ گھمنڈ نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا نے مجھ پر کرم کیا ہے، میں اس لائق نہیں تھا، تو اس لیے وہ اس کی پاک مرضی کو بجا لانے میں بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ دنیاوی عیش و عشرت کے لیے کبھی بھی کسی مبشر انجیل نہیں بننا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ شاید یہ زندگی بہت آسان ہے، لوگ ہمیں گاڑیوں میں دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں اچھے گھروں میں دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں اچھا لباس پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور شاید محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی زندگی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن کبھی بھی یہ دل میں خواہش رکھ کر کہ میں فادر، کاہن، سسٹر، مناد اس لیے بنوں تاکہ میں یہ سارا کچھ حاصل کر کے دنیاوی عیش و عشرت کروں، جب یہ سوچ ہوگی تو خدا اسے رد کر دیتا ہے، خدا اسے رد کر دیتا ہے۔ اسی لیے بہت دفعہ
جب لوگ سیمنریز کے اندر جاتے ہیں تو بڑی تعداد ہوتی ہے، 25 30 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، اور جب فادر بنتے ہیں یا ایک یا دو ہوتا ہے. تو کیونکہ ان کی سوچ اس کے مطابق نہیں ہوتی، اور پھر خدا انہیں ہی چنتا ہے جو ان چیزوں کو خاطر خواہ میں نہیں لاتے. تو دنیاوی عیش و عشرت کے لیے کسی مبشر انجیل کو مبشر انجیل نہیں بننا چاہیے. یہ رانگ سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے، اور خدا اسے پسند نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے کہ کاہن مناد وہ تمام جو انجیل کی خدمت میں دن رات کوشاں ہیں، ضروریات زندگی کے حصول کے حقدار ہیں. خود خداوند فرماتے ہیں مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، اور یہی آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ جس گھر میں جاؤ اسی میں رہو، اسی میں رہو، اور جو کچھ وہ آپ کے سامنے رکھیں اسی کو صبر شکر کر کے کھاؤ اور پیو، کیونکہ آپ اس کے حقدار ہیں. آپ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے، اور آپ نے وہی کھانا ہے اور خدا کا شکر ادا کرنا ہے. اس خاندان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اپنے خدا باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے. مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. بدقسمتی سے آج کے اس دور میں اس خدمت کو بڑا آسان لے لیا گیا ہے، اور اس خدمت کو ایک بزنس کے طور پر متعارف کروایا جا رہا ہے. اب یہ خدمت بہت عجیب طرح کی ہو گئی ہے. اب اس خدمت پر دھبے لگنا شروع ہو گئے. اب اس خدمت کا وہ اثر اور وہ معیار اب روز بروز گرتا جا رہا ہے. ہر کوئی اس کام میں آنا چاہتا ہے، ہر کوئی یہ کام کرنا چاہتا ہے. ہر تیسرا شخص کہتا ہے جی میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن موٹیوز اور ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم اس خدمت کو کلیریفائی کریں کہ کیا میں اس خدمت کے لیے فٹ ہوں. اگر میں خدا کی خدمت کے لیے چنا گیا ہوں تو مجھے خدا کی ہی خدمت کرنی چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. آپ سب سمجھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ اب اس خدمت میں کیا کیا نقائص روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. ہر انسان اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہا ہے. ہر گلی میں اتنے گھر نہیں ہوتے جتنے چرچز ہیں، اتنے خاندان نہیں ہوتے. تو کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کھینچا تانی ہے، غلط تعلیمات ہیں، اپنی اپنی تفسیریں ہیں، اپنی اپنی باتیں ہیں، اور لوگ جو بھیڑے ہیں وہ کنفیوز ہے کہ کیا وہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے. ہم کہاں جائیں؟ لوگ کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کی آج اس پاک انجیل پر غور و خوض کریں. یہ فقیرانہ زندگی ہے، یہ امیرانہ زندگی نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے ایک سادہ زندگی بسر کرنی ہے. آپ کی زندگی سے میسج لوگوں کو جانا چاہیے. اگر آپ کی زندگی میسج نہیں دے رہی، اگر آپ کا رہن سہن، آپ کی فکر، آپ کی سوچ لوگوں کو متاثر نہیں کرتی تو وہ خدمت نہیں ہے، وہ خدمت نہیں ہے. 3 گھنٹے بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے.
الفاظ کے گورکھ دھندے بڑے خوبصورت لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی ان الفاظ سے کہیں دور ہوتی ہے۔ لیکن ہم بڑا میٹھا بولتے ہیں، بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ 3 گھنٹے کلام کردہ ہے۔ پرسوں ایک فلپائن سے سسٹر آئی ہمارے دفتر میں، تو وہ پوچھ رہی تھی کہ عبادات کا وقت کیا ہے، تو میں نے کہا 7:30 ہوتی ہے، 10 بجے ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے ختم کتنے بجے ہوتی ہے؟ میں کہا 12 بج جاتے ہیں، اور وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی، کیا 2 گھنٹے میں آپ کرتے ہیں اتنا لمبا؟ میں کہا جی مجبوری ہے، لوگ 3 گھنٹے کلام سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اس کلام کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تو اس لیے ہم بڑی ایک عجیب سی سچویشن میں ہیں۔ آئیں خداوند سے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو جو اس شعبے سے وابستہ ہے اپنی حکمت اور اپنی دانائی عطا فرمائے، تاکہ ہم واقعی ہی خادم نظر آئیں، واقعی ہی ہم خدمت والے بنیں۔ تو آخری پوائنٹ یہ ہے کہ مبشر انجیل کو لازم ہے کہ وہ بیماروں سے خصوصی محبت رکھیں، بیماروں سے خصوصی محبت رکھیں۔ کوشش کریں کہ جتنے بھی آپ کی کلیسیا میں بیمار لوگ ہیں ان کی تیمارداری کریں، ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ان کا حال احوال پوچھیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے، اور آج خداوند یسوع المسیح اس پوائنٹ پر زور دیتے ہیں کہ بیماروں کو شفا دینا۔ یہ شفا نہیں جو آپ ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھتے ہیں، حقیقی شفا، روحانی شفا، وہ تو ساری اور باتیں ہیں۔ تو آئیں خداوند خدا سے دعا کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہماری خدمت جو ہے وہ مؤثر ہو، اور ہمیں خدا اپنی حکمت اور دانائی عطا فرمائے تاکہ ہم آپ لوگوں کی بہتر خدمت کر سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔